نبی ہو اور یار نہیں ہے، ہر جنگ میں ساتھ ہو، ہر جگہ ساتھ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا انت صاحبی فی الدنیا وصاحبی علی الحوض، ابو بکر تو دنیا میں بھی ساتھی ہے اور وہاں حوض کوثر میں بھی ساتھی ہے۔ لیجئے 26واں پارہ والذین معہ، اب یہاں سے میں بتا رہا ہوں نبی کا ذکر سن لیں، نبی کا ذکر ہوا، نبی سے ملا کے ذکر ہوا، والذین معہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، جو نبی کے والذین معہ جو نبی کے ساتھ ہیں۔ اب میں تمہیں سمجھاؤں کیسے، یہ صفت علی العموم تمام صحابہ کی ہے کہ تمام صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، مگر بالخصوص صفت یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ سفر میں ہے تو ساتھ ہیں، حضر میں ہے تو ساتھ ہیں، حجرے میں ہے ساتھ ہیں، اور آج دیکھ لو قبر میں ہے تو مزار میں ہے تو ساتھ میں ہے، ہجرت میں تھے ساتھ میں تھے، غار ثور میں تھے ساتھ میں تھے، سفر کر رہے تھے ساتھ میں تھے، جنگوں میں تھے ساتھ میں تھے، بدر میں ساتھ میں ہے، احد میں ساتھ میں ہے، حنین میں ساتھ میں ہے۔ والذین معہ جو ساتھ ساتھ رہے، ساتھ یہ قرآن نے کہا، میں آیت پوری پڑھ دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آیت یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہاں تک کہیں میں ترجمہ کیے دیتا ہوں آپ کو، وہ نبی کے ساتھ ہیں، نبی کا ذکر فوراً ذکر سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے کا، بالخصوص ابو بکر صدیق کا، نبی کے ساتھ جوڑ کر قرآن ذکر کرے، نبی کے ساتھ جوڑے قرآن، قرآن الگ نہ کرے نبی سے۔ بھائی تو کون ہوتا ہے جدا کرنے والا نبی سے؟ کیا بات ہے، بیچ میں فاصلہ لانے والا تو کون ہوتا ہے؟ بیچ میں فصل ذکر کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ دیوار حائل کر دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین معہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا، اشداء علی الکفار، یہ ترتیب سنو گے تو مزہ آ جائے گا۔ اشدہ بنا شدت سے، شدت کا معنی سختی، اشداء علی الکفار۔ اب تیسرے نمبر پہ دیکھ لو، پہلے پہ نبی، دوسرے پہ ابو بکر کا ذکر، اور تیسرے پہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے بھاری ہیں۔ صحابہ میں دیکھ لو سب سے زیادہ بھاری کافروں پہ کون ہے؟ بولیو، یہ نبی کے پیارے چہیتوں کا ذکر ہے، اگر پیار سے بول نام بھی ذکر کر دو گے تو مزہ آ جائے گا۔ کون ہے اس کافروں پہ سب سے زیادہ سخت؟ حضرت عمر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے، سارے صحابہ سخت، سارے صحابہ سخت، ایمان اور کفر کی بات آئے سب سخت، ایمان کے لیے ایمان کی حمایت میں، مصطفیٰ کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں، کافروں کے مقابل سب سخت، مگر بڑا سخت، سب سے زیادہ سخت، بہت سخت اگر کوئی ہے عمر ابن تو نام تم ہی ذکر کر دو گے۔ شیطان بھی کنارہ کاٹ کے نکلتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ما سلک سالکن قط الا سلک فجن غیر فجک۔ آقا فرماتے شیطان بھی کبھی اس راستے پہ نہیں چلتا جس پہ عمر تم چلتے ہو۔ بے شک نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن نے ترتیب ذکر کی، سن لو۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، محمد الرسول اللہ، ذرا دیکھتے رہو ترتیب، محمد الرسول اللہ والذین معہ ساتھ ساتھ رہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، بڑے بھاری، یہ دو کا ذکر ہو گیا۔ اب تیسرا دیکھ لو، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں،
بڑی مہربانی کرنے والے ہیں. بے شک سارے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پیار محبت سے رہتے، مگر ان میں سب سے زیادہ نرم دل حضرت عثمان غنی ہیں. بے شک نہیں بولو گے؟ بے شک ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ جس نے جنت خریدی ہو. مدینہ میں جب نبی ہجرت فرما کے گئے ہو تو جنہوں نے پورا کنواں یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہو، جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اونٹوں کی ایک کھیپ بھیج دی ہو اور پورا سامان بھر کے دے دیا ہو، اور وہ عثمان، سبحان اللہ بولا تو میں آگے بول رہا ہوں سنو، وہ عثمان کہ جب حضرت علی کے نکاح کی باری آئے اور پیسے نہ ہوں تو کرتا خریدنے والا عثمان ہی ہے، اور نکاح کے تحفے میں وہ کرتا واپس کر دینے والا بھی عثمان ہی ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ. مفتی جلیس احمد قادری صاحب قبلہ. بات علی کی کرتے ہیں، اور علی کے ساتھ جس نے اتنا پیارا برتاؤ کیا ہو، اتنا بہتر برتاؤ کیا ہو. آقا نے تو بھیج دیا تھا کہ جو درے ہے تمہاری، جو جنگ کا کرتا ہے اسے بھیجاؤ. گئے بازار میں، حضرت عثمان مل گئے. غنی ہے نا، ملے، کہاں جاتے ہو؟ کہا حضور نے یہ بیچنے کے لیے بھیجا، مجھے ہی دے دو، مجھے ہی بیچ دو. کتنی قیمت آقا نے بتائی؟ اتنی بتائی ہے یار. اے عثمان، کہا ٹھیک ہے، اتنی قیمت میں نے خریدا، رکھ لیا اپنے پاس. درہم جو دینار جو بھی کچھ دینا تھا، توجہ ہے. ہاں چلو پلوا دو، پلوا دو، کوئی بات نہیں، مگر مجھے دیکھ کے سن لو. یہ چائے پینے کے لیے رک جاؤں گا؟ نہ چلتے رہو آپ. بھئی تم ہی تم پیو گے، ہم نہ پییں گے؟ وہ بات مجھے اچھا سبحان اللہ. توجہ ہے؟ بالکل. کہا کہ ہمیں ہی دے دو. کتنی قیمت ہے حضور؟ اتنی بتائی ہے. کہا اتنی قیمت میں مجھے دے دو. لے لیا، قبضہ کر لیا درے پہ، رقم دے دی. لے گئے حضور کے پاس، اتنی رقم ہے. آقا نے کچھ رحم مہر کے لیے چھوڑے، کچھ رقم کا سامان منگایا، گدہ وغیرہ یہ سارے منگائے. وہ رقم تھی کس کی؟ عثمان غنی کی تھی نا. عجیب لوگ ہیں یار. پھر آئے نکاح ہوا، اور نکاح کی خوشی میں اگر پہلے کہہ دیتے حضرت عثمان غنی کہ وہی میں درے نہیں لے رہا تمہاری، میں اتنا تحفہ پیسوں کا تمہیں دیے دیتا ہوں، یہ لے جاؤ. نہیں، جو آقا نے بیچنے کے لیے بھیجا تھا اس آقا کی مرضی کو پورا کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ علی شرمندہ نہ ہو جائے کہ میری مدد کرنا پڑ رہی ہے. علی سے سامان خریدا، رقم دی، مگر جب شادی ہوئی، نکاح ہوا حضرت علی کا، تو عثمان غنی نے وہی درے حضرت علی کو تحفے میں لا کے بھی دے گئے. علی وہ ہے کہ مدد بھی کر دیتا ہے اور اپنے سامنے والے کو شرمندہ ہونے بھی نہیں دیتا. وہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی بے شک وہ عثمان غنی ہے. بات کرتے ہو ترتیب کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا حیا فرمایا، اتنا حیا فرمایا. آپ کو پتا ہے یعنی آقا کی یہ ٹانگ شریف کچھ کھلی تھی. آقا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ ہی بیٹھی تھی، حضرت ابو بکر آئے، اسی طریقے سے آقا بیٹھے رہے. حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آقا ایسے بیٹھے رہے. جیسے ہی حضرت عثمان داخل ہوئے، آقا نے اپنا کپڑا لیا اور اس کو ڈھانپا. حضرت عائشہ نے عرض کر لیا حضور ابو بکر آئے تب بھی آپ ایسی رہے، عمر آئے تب بھی آپ ایسے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنا کپڑا صحیح کر لیا. میرے آقا نے فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جب اللہ اس سے حیا فرماتا ہے. کیا بات ہے، بتاؤ. تو بات ترتیب کی کرتے ہو، بات غلو کی کرتے ہو، بات محبت کی کرتے ہو. اگر محبت سیکھنا ہے تو بریلی بانوں سے سیکھو، اعلیٰ حضرت سے سیکھو، اعلیٰ حضرت سے سیکھو، ان سنی علماء سے سیکھو. رافضی نما ہو کر علی علی گا کر رافضیوں کی جیسی باتیں کر کے سینہ کوٹنے والوں
والوں کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو زخمی کر کے ڈھونگ دکھانے والوں کا ساتھ دے کر علی سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں۔ ارے میں بتاؤں آپ کو، کوفے میں اگر کوئی خدار تھا امام حسین کا یا امام حسن کا یا حضرت علی کا تو یہ سینہ کوٹنے والوں کی جماعت ہی تو تھی، کوئی اور تھوڑی تھا۔ ہاں چائے ڈسٹرب کر رہی۔ جب امام حسین کا سر کوفے میں گھمایا جا رہا تھا نا تو بڑے سینے پیٹے تھے وہاں عورتوں نے، بڑی روئی تھی کوفے میں۔ کوفے کے اندر جب امام حسین کا سر لوٹا پھٹا قافلہ پہنچا تھا اور گھمایا جا رہا تھا تو بڑے روئے تھے، سینے بڑے پیٹے تھے انہوں نے۔ تو حضرت فاطمہ بنت حسین، ایک فاطمہ کی بیٹی اور تھی وہاں، حضرت سیدہ سکینہ تو سکینہ تو تھی وہاں، حضرت فاطمہ بھی تھی ایک، ہاں امام حسین کی بیٹی فاطمہ، یا حضرت علی کی دوسری بیٹی نہیں، حضرت علی کی دوسری بیٹی نہیں تھی، حضرت امام حسین کی بیٹی تھی، فاطمہ نام تھا۔ انہوں نے وہاں کوفے کی عورتیں جو سینہ پیٹ رہی تھی، جو رو رو کے دکھاتی تھی، جو ڈھونگ کر رہی تھی، جو بالکل اپنے جسم کو زخمی کر رہی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ نے خطاب کیا تھا، کہا تھا کہ آج رو کے اور سینہ پیٹنے سے تمہارا فائدہ کیا ہے؟ اگر تمہیں ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی ہی تھی تو اپنے شوہروں کو کوفیوں کا ساتھ دینے سے تم نے روکا کیوں نہیں؟ وہ کربلا میں تلواریں لے کر کیوں گئے؟ مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، تمہارا جسم کچھ اور ہے اور تمہارے دل کسی اور کے ساتھ ہوتے۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، توجہ ہے، والذین معہ، جو ساتھ ساتھ رہے، جو ساتھ ساتھ رہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے بھاری۔ حضرت عمر ہو گئے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اب اگر الگ الگ ہر صحابی کا ذکر کروں نا تفصیل سے بڑا لمبا ہو جائے گا۔ رحماء بینہم، بڑے نرم دل ہیں آپس میں۔ یہ حضرت عثمان غنی ہو گئے، اعلی حضرت فرماتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی کی طرف اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے گا نا تو میرے آقا کا نظر غضب اس پہ ہوگا، سمجھ لو دو دو بیٹی آقا کی ان کے گھر میں ہے۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ اسی لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے، ذوالنورین، دو نور والے، یکے بعد دیگرے دو نور آئے۔ مصطفیٰ کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور جو جوڑا پہلی بیٹی کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی سے تو بیٹی بھی مصطفیٰ کی ہے، نور کی بیٹی ہے، نور سے بنی بیٹی ہے۔ لوگ تو بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں جن کی محبت میں تم غلو کرنے والے ہو، غلو کرتے ہو، جن کا ساتھ دیتے ہو محبت میں، وہ تو کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، فاطمہ ہی بیٹی ہے۔ نبی کی بیٹی ایک نہیں بلکہ میرے نبی کی چار چار بیٹیاں ہیں۔ بے شک بالکل صحیح۔ رقیہ کس کی بیٹی ہے؟ زینب کس کی بیٹی ہے؟ ام کلثوم کس کی بیٹی ہے؟ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ صرف ایک بیٹی اگر کہو گے اور کہو گے کہ ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹی نہیں تو یہ دکھ سنی کو نہیں، صرف سنی کو نہیں، ہمارے آقا مدینے والے کو ہوگا کہ میری نسل کا انکار کر رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، میری بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے، ان کی محبت میں بولتے ہو۔ رحماء بینہم، اور چوتھے نمبر پہ ذکر ہوا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں بہت زیادہ رکوع کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا دیکھو گے۔ حضرت علی کی صفات پڑھ جاؤ، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، بہت زیادہ رکوع کرنے والے، یعنی یہاں تک کہ جنہوں نے حضرت علی کی صفات ذکر کی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے رات کی تنہائیوں میں حضرت مولائے کائنات کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے اس طریقے سے پکڑ کے داڑھی کو آنسو بہاتے رہتے تھے اور داڑھی پکڑ کے رب کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، جو محرابوں میں سجدہ کرتا ہے، جو گھروں میں سجدہ کرتا ہے، جو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتا ہے، جو میدانوں میں سجدہ کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا، تم بہت زیادہ رکوع کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا دیکھو گے۔ یہ صفت تمام صحابہ کا علی العموم ہے اور علی الخصوص یہ صفت مولا کائنات کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، مفتی جلیس احمد قادری صاحب قبلہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرم، میں کہہ رہا نا کہ بریلی والوں سے پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ہم تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، تمام علماء کا، تمام بریلی مسلک کا، ہم تو چونکہ ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے نا، اسی لیے تو جو بھی بتائیں گے وہ مسلک اعلیٰ حضرت، اور اگر اپنی کوئی نجی بات ہوگی تو وہ بتائیں گے، مگر ہم سب اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. ہمارا تو بیڑا پار بھی نبی کی آل کے صدقے ہی ہوتا ہے، بے شک، اور ہوگا انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، وہ ستارے بھی ہیں، وہ ناؤ بھی ہیں، یہ نبی کی اطرت ہے، نبی کی اولاد ہے، صحابہ نبی کی اطرت ہے، نبی کی آل میں تمام مومن متقی بھی آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کل مومن تقی آلی، ہر مومن متقی میری آل ہے. پرہیزگار بن جاؤ، آل نبی میں داخل ہو جاؤ. مگر وہاں آل سے مراد نبی کے اہل بیت، بے شک نبی کے گھر والے. یہ ترتیب ہے. کیا ہے بولو؟ یہ ترتیب. اب ترتیب کے خلاف جاؤ گے تو کہاں، کدھر جاؤ گے؟ تقریر ختم کر لوں؟ ہاں کر لیں ختم. ہو گیا؟ ہاں 12:35 لگ بھگ 1 گھنٹہ نہیں، ابھی نہیں 40 منٹ میں. ہاں ہاں رہتا ہے، برات میں جانا. مجھے تو برات نہیں جانا، مجھے مدرسہ پڑھانا جانا ہے. آپ کو توجہ ہے؟ بس ایک روایت سنا دوں میں، سنا دوں؟ حدیثیں تو بہت اور اسی لیے تو میں چکر میں پڑ گیا. میں نے کیا کیا سنا اور کیا کیا بتاؤں. آپ کو پتا ہے حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فتح مکہ کے دن اور ہجرت کی رات، دونوں راتوں میں حضرت علی کا ساتھ ہے کہ نہیں پتا آپ کو؟ سبحان اللہ بولو. جب آقا ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو بستر پہ کسے لٹایا تھا؟ علی کو. ٹھیک ہے، کہا تھا امانت دے کے صبح تک اٹھنا، صبح کو اٹھنا ہے اور امانت کافروں کی وہاں پہنچا کے تب تمہیں مدینہ شریف آنا ہے. بستر پہ کسے سلایا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور ساتھ میں کون تھے ہجرت کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. چلتے 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 جب وہاں سے نکلے، توجہ جی بالکل مکمل توجہ ہے. چلتے چلتے جب غار سور، بڑی اونچی پہاڑی ہے، آج حاجیوں سے چڑھا بھی نہ جاتا، عمرہ کرنے والوں سے بھی نہ چڑھا جاتا، بڑی مشکل سے نوجوان تھکتا تھکتا کئی جگہ بیٹھ کے چڑھتا ہے. غار ہرا پہ نہیں چڑھا جاتا، وہ غار سور ہے، بڑی اوپر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، سیرت کی کتابوں میں ہے یہ اور معتبر علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم دونوں چلیں گے تو کفار پیروں کو پرکھنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کے پیر زمین پہ پڑیں گے، وہ پیروں کے نشان دیکھ کے ہمیں پہچان لیں گے اور پہنچ جائیں گے ہمارے پیچھے پیچھے. ایسا کریں یا رسول اللہ، آپ تھک بھی جائیں گے، پہاڑ کی وادی ہے، اونچی ہے، پہاڑی بڑی اونچی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مصطفیٰ کو کس نے سوار کیا اپنے کاندھے پہ؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا، علی یہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر تم میں ہے کون؟ حضرت علی سے پوچھا تھا. کچھ پڑھتے پڑھاتے تو ہے نہیں، ہاں بلا وجہ علی ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ابو بکر کا مرتبہ یہ صاحب وہ صاحب، یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. ارے پڑھ کے بھی ذرا کچھ بولا کرو یار، یا سیکھ کے بولا کرو. حضرت علی سے پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ بہادر ہے کون؟ تو حضرت علی کا جواب سنا آپ نے؟ حضرت علی نے جواب دیا، سب سے زیادہ بہادر ہم میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں ابو بکر پہنچ جاتا تھا. سبحان اللہ. جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا نا، مصطفیٰ جان رحمت نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو کلمے کی دعوت دی، اس وقت مکہ شریف کے بدمعاش چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے اور نبی کے گلے میں نا کپڑا ڈال کے کوئی ادھر کو کھینچ رہا، کوئی ادھر کو کھینچتا تھا.
تھا. اس طریقے سے نبی کو تکلیف دی جاتی تھی. آپ نے طائف کا ذکر پڑھا ہوگا کہ نبی کو پتھر بھی پھینک کے مارے گئے ہیں. مکہ شریف کے اور ابو جہل کے گنڈے وہاں پر کیا کیا نہ کرتے ہوں گے, مصطفیٰ کو کیسے کیسے نہ ستاتے ہوں گے. ہر طرح سے ستایا گیا. اوجڑی کا ذکر آپ نے سنا, کانٹے راستے میں ڈالے جانے کا ذکر آپ نے سنا. نوجوان جن کو مصطفیٰ کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا, وہ مصطفیٰ کی گردن میں کپڑے ڈال ڈال کے ایک کنارہ ادھر کا پکڑتا, ایک کنارہ دوسرے کا, مصطفیٰ کے گلے میں پھندے لگ جاتے تھے. ایسے وقت میں ان نوجوانوں کے بیچ میں گھس کے مصطفیٰ کو بچاتا کون تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ نبی کے قریب جائے, ان گنڈوں کے بیچ میں چلا جائے. اگر کسی میں ہمت ہوتی تھی تو وہ یار غار ابو بکر ہی ہوا کرتا تھا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. سبحان اللہ. تو کہاں اٹھایا؟ کاندھے پر, پہاڑی پہ لے کے چلے. میرے آقا بیٹھ بھی گئے حضرت ابو بکر کے کاندھوں پہ, اور وہ لے کے چلے بھی. معتبر روایت ہے, علماء نے بیان بھی کی ہے, تقریروں میں ذکر بھی کیا جاتا ہے اس کو, یعنی کتابوں میں سیرت کی لکھا ہوا بھی ہے. اٹھایا کاندھوں پہ, کاندھے پہ لے کے چلے. حضرت ابو بکر صدیق کو تو صرف نبی پسند تھا, نبی کا چہرہ. لیکن فتح مکہ جب ہوا اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے انہیں توڑنے کی باری آئی تو چھوٹے چھوٹے تو توڑ دیے, اور جب بڑا توڑنے کی باری آئی تو حضرت علی اس تک نہ پہنچ سکے. علی نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ نہیں آ رہا, ایسا کرے مصطفیٰ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علی عرض کرتے آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. کس نے کہا؟ سمجھ لے, کس نے کہا؟ حضرت علی نے. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے, قد ڈبل ہو جائے, کچھ میرا کچھ آپ کا, اس تک پہنچ جائیں گے توڑ دیں گے. میرے آقا نے حضرت علی کو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ علی تم بار نبوت اٹھا نہیں سکتے. کیا بات ہے, نبوت کا بوجھ تم بہادری کی بات کرتے ہو. علی تو بہت بڑے بہادر ہیں, بہت بڑے بہادر ہیں, مگر جہاں بات ترتیب کی آتی ہے نا تو ترتیب میں جس کا مقام جہاں ہے وہیں رہنے دو یار. کیوں چھوٹا منہ بڑی بات, اور کہاں تک کی باتیں کرتے ہو. سنو, حضرت علی سے کہا تم بارے نبوت اٹھا نہیں سکتے. علی ایسا کرو میں تمہارے کاندھوں پہ سوار نہیں ہوں تو تم ہی میرے کاندھے پہ سوار. تو کسے سوار کیا؟ حضرت علی کو. اور نبی لے کے کھڑے ہو گئے, قد ڈبل ہوا, توڑ دیا. کسی نے عقیدت میں پوچھا ہوگا علی یہ بتاؤ کہاں تک پہنچے؟ کہا کاندھے پہ مصطفیٰ کے سوار تھا, اگر آج ہاتھ بڑھا دیتا تو عرش تک بھی پہنچ جاتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار تھا, اگر رشت تک بھی پہنچ جاتا. مگر فرق میں یہ, میں جو فرق بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا ذرا. بات بہادری کی ہے. علی تو وہ بہادر ہے کہ اعلیٰ حضرت جس کا ذکر کریں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. علی تو وہ ہے. بات بہادری کی جہاں کرتے ہو, مگر بات اگر تقابل کیا جائے, بات مقابلے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ علی وہ ہے کہ جن سے نبی کہے علی تو بارے نبوت اٹھا نہیں سکتا, اور ہجرت کی رات ابو بکر کہے ابو بکر, ابو بکر کہے مصطفیٰ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے تو ابو بکر سوار کر کے چلا جاتا. سبحان اللہ. ابو بکر کے کاندھے پہ مصطفیٰ بیٹھ جاتے ہیں اور علی کے کاندھوں پر سوار نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ پھر بات ادھر ادھر کی کرتے کیوں ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا معلوم ہو اتنا بولو, کسی کی اندھی محبت اختیار نہ کرو, کسی کے بہکاوے میں کسی عالم کو برا مت کہو. بات وہ رہ گئی, ایک عالم کی بات میں ذکر کرنا چاہتا تھا. اعلیٰ حضرت نے وہ بیچ میں سے چھوڑ گئے. بتا دوں بھائی اجازت؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ بارات میں جانا ہے نا. ہاں جانا ہے بارات. بارات کہاں جائے گی؟ مولانا ناظم صاحب کے بھائی کی, عاقب بھائی کی. پلتھا بتایا تو تھا آپ نے, نہ ٹھیر کے پاس میں. اچھا ہاں تو قریب میں ہی ہے پلتھا, تو زیادہ دور تو نہیں, اس سے مدالہ سے پہلے ہی ہے.
مدالہ سے پہلے یہ پل تھا. چلیے خیر اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. تو وہ بھی ضرور بتا دوں, مولویوں کو برا کہتے ہو نا, میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ایک بزرگ ہیں شاذلی, شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے بزرگ ہیں, سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے وہ شیخ ہیں, وہ لے کے آئے سلسلہ شاذلی. اتنے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اذ اطلعت فی بیت المقدس فی وسط الحرم, کہتے ایک دن میں مسجد اقصی میں تھا, ملک شام میں جو بیت المقدس ہے اس میں تھا, بیچوں بیچ حرم میں لیٹ گیا, اور جیسے ہی لیٹا مجھے نیند آئی, اور جب نیند آئی تو میں نے کیا دیکھا, قد جمع فوج کثیر, قد دخل جمع کثیر من الناس فوجا, میں نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگوں کی بڑی بھیڑ حرم شریف میں داخل ہو رہی. کہتے میں نے کسی سے پوچھا مل جمع ھذا الجمع, یہ بھیڑ بھاڑ کیسی ہے, یہ بھیڑ بھاڑ جمع کیوں ہو رہی؟ توجہ رکھنا ذرا, جلدی ادھر ادھر دیکھو گے تو پھر مجھے رکنا پڑتا ہے, یعنی میں جلدی کر رہا ہوں. ما ھذا الجمع, یہ بھیڑ بھاڑ کیوں جمع ہو رہی, کس لیے جمع ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بھیڑ بھاڑ کیا ہے, کیا تمہیں پتا کون ہے؟ قد جمع الانبیاء والرسل لیشفعوا فی حسین الحلاج, فی حسین ابن حلاج فی اساءۃ قد وقعت منہ. وہ کہتے ہیں, وہی جو عربی میں نے پڑھائی ہے وہ میں بول رہا ہوں ہلکے ہلکے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ خواب بیان کر رہے ہیں وہ سلسلہ شاذلیہ کے شیخ. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ بھیڑ بھاڑ ہے, میں نے پوچھا کون ہے, کہا یہ انبیاء جمع ہے, رسولوں کی جماعت جمع ہے, سارے نبی جمع ہے, سارے رسول جمع ہے. اور جمع کس لیے ہیں؟ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حسین حلاج رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمہ اللہ, یہ بزرگ گزرے ہیں, ان سے کوئی سوء ادبی ہو گئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں. کہتے سارے انبیاء سارے رسول حسین ابن حلاج کے لیے نبی سے سفارش کرنے آئے ہیں, نبی کی بارگاہ میں, محمد عربی کی بارگاہ میں سفارش کرنے آئے ہیں. عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. اب وہ خواب دیکھ رہے ہیں بھیڑ جمع ہے, نبی رسول جمع ہے, انہیں بتانے والا بتا رہا ہے کہ یہ حسین حلاج کے لیے ان کے سوء ادبی سے نبی کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی عالم میں, کہتے فنظرت الی التخت, جیسے یہ بچھا ہوا ہے نا ممبر, کہتے ہیں کہ میں نے حرم بیت المقدس کے حرم میں نے دیکھا کہ فنظرت الی التخت, میری نظر ایک تخت پر پڑی, تخت پر میں نے دیکھا تو کیا دیکھا, فاذا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جالس, میں نے دیکھا کہ تخت ہے اور اس تخت پہ ایک ہی بیٹھا ہے, اور وہ کون بیٹھا ہے؟ آمنہ کا لال بیٹھا ہے, محمد عربی بیٹھے ہیں, اور کوئی اس تخت پر نہیں. فَإِذَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم جالس علیہ بِإِنْفِرَادِهِ کے لفظ ہیں, اکیلے مصطفیٰ بیٹھے, کوئی اور نہیں بیٹھا. وَالْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ كُلُّهُمْ جَالِسُونَ عَلَى الْأَرْضِ, اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, وہ سارے کے سارے تخت کے نیچے زمین پر بیٹھے ہیں. نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. اب تو یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے نا, ہاں سنو, نبی کا مرتبہ, نبی بیٹھے ہیں تخت پر, سارے انبیاء رسول کا بیٹھے نیچے. ذکر بھی ہے بعض نبیوں کا, کبھی سمجھو چھوٹے چھوٹے نبی کا, ابراہیم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی نیچے بیٹھے ہیں, حضرت نوح بھی نیچے بیٹھے ہیں, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم السلام, سارے کے سارے انبیاء نیچے بیٹھے ہیں, اور میرے نبی سب سے اوپر بیٹھے ہیں. اب کہتے ہیں فوافقت انظروا واسمعوا کلامہم, وہ کہتے ہیں حضرت حسین شاذلی رحمہ اللہ ہے نا, حلاج نہیں, ان کے بارے میں تو شفاعت کرنا آتے. حضرت حسین شاذلی کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سننے بھی لگا, دیکھنے بھی لگا, انہیں دیکھ بھی رہا تھا, باتیں بھی سن رہا تھا. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ اپنے نبی سے بولنا شروع کرتے ہیں, کلام شروع ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے نبی سے بولنا شروع کیا, تو پہلے سوال کیا, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا ہے فقد قلتا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, آپ نے کہا ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. یہ حضرت موسیٰ نے کہا نبی سے, آپ نے کہا ہے, میرے آقا نے فرمایا میں نے کہا میری امت کے
علما بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں فَأَرِنِي مِنْهُمْ وَاحِدًا. حضرت موسیٰ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر ہیں، چونکہ یہ بنی اسرائیلی نبی تھے حضرت موسیٰ اور آپ کی امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، فَأَرِنِي مِنْهُمْ وَاحِدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مجھے ایک عالم دکھا دو. کون سا ہے؟ جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. فَأَرِنِي مِنْهُمْ وَاحِدًا. ان میں سے ایک عالم دکھا دو مجھے. کون سا ہے نا؟ ایک عالم دکھا دو. تو کیا مرتبہ ہے عالم کا. سنو فقال ھذا. اس مجلس میں حضرت امام غزالی بھی بیٹھے تھے. سبحان اللہ. عالموں کو برا کہنے والوں سن. ناز و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جن کے اعدا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. میں نے ترتیب وار آپ کو کچھ سلام کے کچھ غیر سلام کے شعر سنا دیے. حضرات آج بڑا عجیب سا ماحول ہے. علم کی کمی تو میں نہیں کہوں گا مگر سوچ کی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں. انسان اپنے نفس اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلے کرنے لگا ہے. اس کا نفس جو چاہتا ہے ادھر چل پڑتا ہے. بتانے والے کتنا ہی بتائیں، سمجھانے والے کچھ سمجھائیں، علماء کتنا چیخیں چلائیں. آپ کو بتائیں اگر زیادہ مولوی بتاتے ہیں تو برائی علماء کی شروع ہو جاتی ہے. یاد رہے میرے بھائیوں، گمراہی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ گمراہی کی ابتدا اپنے مسجد کے امام کی برائی سے شروع ہوتی ہے. پہلے انسان جب گمراہی کی طرف قدم رکھتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اگر میرے گھر میں کوئی حافظ قاری یا مولوی ہے اس کی برائی شروع کروں گا، اس کے بعد مسجد کے امام تک وہ برائی پہنچے گی. دھیرے 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 گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے بڑھتا ہے. اتنا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے عالموں کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے. اور جب بے باکی بڑھتی ہے تو پھر اولیاء اللہ تک برائی پہنچ جاتی ہے. اور جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی زبان تھمتی کہاں ہے؟ گمراہی میں اللہ بھی اس کی رسی کو ڈھیلا کرتا چلا جاتا ہے. وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کبھی حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے، کبھی عمر کو برا کہتا ہے، کبھی عثمان غنی کو برا کہتا ہے. آپ جیسے ان کے مخالف بھی ہیں وہ کچھ علی کو بھی برا کہتے ہیں. اس انداز سے گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے سینے سے جو ایمان کا نور ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے. ایمان کی شعائیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. پھر ایمان کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، ایمان کی روشنی اس کو ملتی نہیں. اس کا ایمان جو تقاضا کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوتا نہیں. میرے بھائیوں غور سے سننا، توجہ رکھنا. یعنی آپ اگر سنیں گے تو سناؤں گا، محبتوں سے سنو، غور سے سنو. گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان کی گمراہی میں قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ہاتھوں سے ایمان کھو بیٹھتا ہے. پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، ایمان محفوظ نہیں رہتا. یہ معاملہ کہاں کا ہوتا ہے؟ صرف زبان کا ہے. کہاں کا معاملہ؟ زبان کا. زبان سے چلا تھا، زبان سے چلی تھی برائی، یہاں سے شروع ہوئی. یعنی اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا، اگر تھوڑا سا ساتھ اگر ملے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ذریعے تھوڑی سی داد اگر ملتی رہے گی ہے نا، تو پھر میں بول لوں گا، میں محنت بھی کر لوں گا. انتخاب آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں آپ سے کہ ذرا آپ توجہ رکھیں، انتخاب دیکھیں. پروردگار عالم سے بڑھ کر کوئی ہے؟ بتاؤ ذرا. پرکھنے والا، انسانیت کو پیدا کرنے والا،
وہ سب سے بڑا مدبر بھی ہے، اس سے وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ مدبر ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے بنایا، کس کو بنایا؟ بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ مجھے بتاؤ۔ قرآن میں اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ کہہ دو کہ تمہارا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ بتاؤ ذرا بنانے میں اللہ کی طرح کوئی ہے؟ زمین کو بنا دے گا کوئی بغیر ستونوں کے کسی چھت کو قائم کر دے گا، کوئی خوبصورت قمقمے آسمانوں میں ایسے لگا دے گا، کوئی چلنے پھرنے والی لائٹ کو سورج کی شکل میں پیدا فرما دے گا؟ کون ہے جو چاند کو بنائے؟ کون ہے جو سورج کو بنائے؟ کون ہے کہ جو زمین و آسمان میں اس طرح سمندر، اس طرح دریا، ایسی مچھلیاں، اس طریقے کے جھرنے، ایسے ایسے پہاڑ، ایسی ایسی قدرت کی نشانیاں کون پیدا فرماتا ہے؟ وہ اپنا پروردگار ہے نا۔ اور جب اس طرح پیدا کرنے والا، عجیب عجب پیدا کرنے والا، عجب پیدا کرنے والا، عجائب المخلوقات کو بنانے والا، تو بتاؤ اس کا انتخاب نظر جو ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے جسے چنا ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بول لو ذرا میرے بھائی، کس کو چنتا ہے پروردگار عالم؟ اب میں ذرا دو جملے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے گا تو سبحان اللہ ضرور بولو گے۔ یعنی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، اور یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل۔ توجہ ہے نا؟ آپ میری طرف دیکھ کے سن لو، ادھر ادھر مت دیکھو، چونکہ ٹائم کم ہے اور زیادہ بھی ہو گیا، اس لیے کم ٹائم میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو اچھا ہوگا۔ سنو ذرا، بغیر رکے میں بتا رہا ہوں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ پروردگار عالم کا انتخاب نظر دیکھو، جو بنانے والا ہے ساری کائنات کو، جب وہ کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو کس کا انتخاب فرمائے گا؟ اور رب اپنے لیے جس کا انتخاب کرے تو چونکہ خود بے مثل ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، تو جس کو وہ اپنے لیے چنے گا بتاؤ اس کی طرح کوئی ہوگا؟ بولو بولو، اس کی طرح کوئی ہوگا؟ رب بے مثل ہے تو جس کا چناؤ وہ اپنے لیے کرے گا، جس کا انتخاب اپنے لیے کرے گا، اس کی طرح کوئی نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے گا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ بیگم صاحب قبلہ خیریت تو ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اب ذرا آ گئے توجہ، اب مجھے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں ملے گی۔ سنیے گا ذرا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، پروردگار عالم نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، انبیاء کے دلوں کو دیکھا، ولیوں کے دلوں کو دیکھا، تمام جماعت انبیاء کو دیکھا، تمام جماعت عباد کو دیکھا، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو پروردگار عالم نے آمنہ کے لال کے دل کو سارے بندوں کے دلوں سے افضل پایا۔ بولو بولو، اگر سمجھ میں آئے تو میں انتخاب بتا رہا ہوں پروردگار عالم کا، کہ وہ انتخاب فرماتا ہے، استفاء فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ استفاء ہے، اپنے مصطفیٰ کو ہم مصطفیٰ بولتے ہیں، اپنے آقا کو ہم مرتضیٰ بولتے ہیں، اپنے آقا کو ہم مجتبیٰ بولتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ بنا ہے استفاء سے، اور استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا۔ مرتضیٰ اس لیے بولتے ہیں کہ ارتضاء کا معنی ہوتا ہے چننا۔ مجتبیٰ اس لیے بولتے ہیں کہ اجتباء کا معنی ہوتا ہے چننا۔ ہمارا آقا وہ چنا ہوا بھی ہے، منتخب بھی ہے، اور رب نے اپنے لیے جس کو پسند کیا وہ آمنہ کا لال۔ اب رب کا جو چناؤ ہوگا، رب کا جو انتخاب ہوگا، بولو وہ سب سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لے لو
توجہ ہے؟ سب سے افضل ہوگا، اسی انداز سے آپ سن لو، سمجھ لو، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اے پروردگار عالم نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے افضل دل کس کا پایا؟ اپنے محبوب کا پایا۔ افضل خیر قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو سنیے گا ذرا۔ سب سے بہتر دل نبی کا پایا تو کیا کیا پروردگار عالم نے؟ وَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے لیے اسے چن لیا۔ محمد عربی کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا۔ تو نبی نے کام پوری زندگی کس کا کیا؟ اسی رب کا کیا ہے نا۔ بلایا کدھر ہے؟ رب کی طرف بلایا ہے نا، رب کی طرف بلایا ہے۔ رب کے کام کیے ہیں مصطفیٰ نے، اپنی ذات کے لیے پروردگار عالم نے محمد عربی کو چن لیا۔ اب پھر دیکھا پروردگار عالم نے، حدیث پاک کے اگلے جملے سنیے گا، اگر سمجھ میں آئیں گے سبحان اللہ بولیں گے۔ اگلے جملے سنیں مگر سمجھ کے بولنا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پہلے دیکھا تو سب سے بہتر مصطفیٰ کے قلب کو پایا، پھر دیکھا ثم نظر فی قلوب العباد، پھر قلوب عباد میں دیکھا، پھر بندوں کے دلوں کو پروردگار عالم نے پرکھا، دیکھا، نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد۔ حدیث پاک کے جملے سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ رب نے تمام عالم کے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے افضل دل نبی کے صحابہ کا پایا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ دل کس کا پایا؟ نبی کے صحابہ کا دل سب سے افضل پایا۔ تمام بندے نبیوں کے بعد، اپنے نبی کے بعد، تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ان صحابہ ہی کا تو ہے۔ صحابہ کے برابر تو کوئی قطب نہیں ہو سکتا، کوئی غوث نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا۔ ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وصال کر گیا، وہ اتنا بڑا صحابی کہ غوث اعظم اس کے مرتبے کے برابر نہیں، امام اعظم اس کے مرتبے کے برابر نہیں، امام شافعی اس کے مرتبے کے برابر نہیں، امام احمد بن حنبل اس کے مرتبے کے برابر نہیں، امام ابو یوسف اس کے مرتبے کے برابر نہیں، امام مالک اس کے مرتبے کے برابر نہیں۔ نظر مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ کسی عام انسان کی نظر اگر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ جائے تو وہ بڑے سے بڑے غوث سے افضل بن جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت صحابہ مفتی جلیس احمد قادری صاحب قبلہ۔ توجہ ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فوجدا، توجہ، فوجدا قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پروردگار عالم نے تمام بندوں کے دلوں سے بہتر اپنے صحابہ، اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ ان کا دل غوث سے بھی افضل، قطب سے بھی افضل، ابدالوں سے بھی افضل، وقت کے اپنے وقت کے ائمہ سے بھی افضل، صحابہ کا دل سب سے افضل پایا۔ میں اپنی بات نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، ان کی بات بول رہا ہوں، انہوں نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے بیان کیا سب سے افضل پایا۔ تو پھر کیا کیا پروردگار عالم نے؟ اسی لیے تو دیکھا ہوگا دلوں کو، کوئی نہ کوئی تو چناؤ کیا ہوگا نا، کس چناؤ کے لیے رب دیکھ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو انتخاب ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا تو ہوتا ہے، اور کسی کے لیے تو ہوتا ہے۔ رب اپنے لیے چنتا ہے تو آمنہ کے لال کو چنتا ہے، اور جب آمنہ کے لال کے لیے چنتا ہے، حدیث پاک کے جملے سنو، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، تمام صحابہ کو اپنے محبوب کا وزیر بنا کے رب نے چن لیا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ چنا کس نے؟ اللہ نے۔ میں نے نہیں چنا،
میں نے صحابی تھوڑی بنایا، آپ نے تھوڑی بنایا، نبی نے کہا نہیں کہ یہ میرا صحابی ہے، بس اس نے دیکھ لیا وہ بن گیا، بے شک حق، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا بن گیا، ایمان کے عالم میں دیکھ لیا بن گیا، ایمان پر خاتمہ ہوا، ایمان پر باقی رہا، وہ صحابی بن گیا۔ نبی نے کہا نہیں کہ میں تجھے بنا رہا ہوں صحابی، لے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تب صحابی بنے گا، نہیں میں بیعت لے رہا ہوں تب صحابی بنے گا، نہیں میں تجھے پڑھا رہا ہوں تب صحابی بنے گا، نہیں صرف چہرہ مصطفیٰ کا کمال ہو، ایمان لے کر آ، ایمان کی حالت میں نظر مصطفیٰ پہ ڈال تو صحیح، تیرا مرتبہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب بھی اس مرتبے پہ پہنچنا چاہے۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی نا میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کس نے چنا، کس نے چنا، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ، انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، کس نے بنایا؟ اب تو حدیث پاک ہے اپنے محبوب کو چنا اپنے لیے اللہ نے، اور ان کو وزیر بھی کس نے بنایا؟ اللہ، بولو بولو، کس نے بنایا؟ جلدی سے بول لو، ہاں زور سے بولو، اللہ نے بنایا نا۔ جب وزیر اللہ نے بنایا، صحابہ کو نبی کا وزیر بنایا، ان وزیروں میں ہم فرق کریں؟ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کا مرتبہ اس نے بڑا کر دیا، وہ چھوٹا بول رہا ہے، یہ بڑا کر رہا ہے، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ پھر اگر تم کچھ کہو، کوئی عالم کچھ کہے، ان پہ انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ گمراہی کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں سے اپنے مولویوں کو کی برائی شروع ہوتی ہے، اپنے اماموں کی برائی شروع ہوتی ہے، یہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے کسی کی ذات مانی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی بات مانی جاتی ہے۔ میرے آقا نے 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا، جب قوم نے ذات کو مانا تب نبی کی بات کو مانا۔ اگر تم اپنے مولوی کی ذات کو نہیں مانو گے تو بات کو کہاں مانو گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ذات مانو، پھر تو بات مانتے چلے جاؤ گے۔ بے شک سبحان اللہ، اپنے امام کی ذات مانو، اس کے بعد بات مانتے چلے جاؤ گے۔ اگر انہیں برا کہو گے، جہاں بات مولویوں کی ہے، تم مولویوں کی بات پر بھی ایک روایت ذکر کرو۔ جی بالکل، غوثیہ تو نہیں رہے؟ سبحان اللہ بول دیئے ذرا۔ سبحان اللہ۔ ہاں آگے تو بچے ہیں، پیچھے بزرگ ہیں، یعنی غوثیانہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا۔ میں پڑھا رہا تھا پرسوں، اس کو پڑھا رہا تھا جمعرات کے دن، آج کیا ہے؟ آج اتوار ہے، سنیچر میں، ہاں سنیچر میں، کل ہی تو پڑھا رہا تھا، آج چھٹی تھی ورنہ مدرسے کی، اس لیے میں سمجھا کہ آج جمعہ تھا، یعنی ہاں مدرسے کی چھٹی تھی، حضور حافظ ملت کا عرس ہے بے شک، ہاں آج فاتحہ ہوئی ہے، ہاں تو آج چونکہ ہمارے ادارے کی چھٹی تھی، مدرسے کی چھٹی، اس لیے مجھے خیال رہا کہ آج جمعہ، چونکہ جمعے میں چھٹی ہوتی ہے ہماری، تو ہاں تو یہ خیال رہا۔ کل پڑھا رہا تھا میں اس واقعے کو، میں نے پڑھا، میں بھی حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے پڑھا نسیم کے اندر، نسیم الریاض کے اندر یہ واقعہ میں نے جو پڑھایا، المعتقد المنتقد ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کتاب، وہ کتاب لکھی ہوئی ہے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کی، اور اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اب حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے نسیم الریاض کے حوالے سے حضرت ایک عالم کا، ایک مولوی کا قصہ لکھا ہے۔ مولوی کا قصہ میں بتا دوں، سنیں گے؟ سن لو ذرا، یعنی جن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، بتاؤ مولوی کی بات نہیں مانو گے؟ مولوی اگر کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ ترتیب ذکر کی ہے، نہیں مانو گے؟ یعنی کسی کی محبت میں غلو کرنا، ایسا بھی غلو نہ ہو جائے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اللہ کے برابر حضرت علی کو بول رہے ہیں آج کل۔ ہاں اللہ خالق نہیں ہے، علی خالق ہے، یہ سنا خود میں نے اپنے کانوں سے۔ یہ بول رہے ہیں اللہ خالق نہیں، علی خالق ہے۔ جب اللہ کے برابر کہہ دیا، اللہ سے بڑھا دیا، تو پھر نبیوں کی کیا حالت ہوگی؟ نبیوں سے کتنا بڑھائیں گے؟ حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم سے، اپنے آقا سے کتنا بڑھا دیں گے؟ یہ غلو بھی اتنا، غلو کرنے والوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ غلو کیا تو اتنا کیا، اتنا کیا، بڑھایا تو لوگوں نے اتنا بڑھایا، نبی کی محبت میں اپنے نبی کو اس قدر بڑھایا، اس قدر بڑھایا کہ عیسائی کہنے لگے کہ خدا ایک نہیں بلکہ خدا تین ہے، اس لیے کہ خدا کا بیٹا بھی تو خدا ہوگا اور خدا کی بیوی بھی خدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مریم اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب یہ کہا تو خدا اب ایک نہ رہا، جو خدا ہے اس کی بیوی بھی خدا ہی
عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولے اور عزیر نے غلو کیا تو وہ یہودیوں نے غلو کیا تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بولے. کیا بولے؟ اللہ کا. اور غلو اگر کوئی کرے گا نا محبت میں، غلو اگر کوئی کرے گا، اپنی بیوی سے اگر محبت زیادہ کرنے لگو، اماں ابا سے زیادہ، تو کیا ہوگا؟ زمانہ کہے گا جورو کا غلام ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا. محبت کا غلو کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، ہر جگہ نقصان دے گا. محبت ہو کس سے ہو؟ جس سے کرنے کا حق ہے اور جتنی کرنے کا حق ہے. غلو میں آپ اپنے نبی کو کہنے لگو اللہ کے بیٹے، ہم تو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کوئی کہنے لگے علی کی محبت میں کہ علی اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ ان کا درجہ پہلا ہے، نمبر پہلا ہے. غلو میں محبت میں غلو کیا، بڑھ گیا. قرآن کے خلاف ہوا، ترتیب کے خلاف ہوا، اجماع امت کے خلاف ہوا، مصطفیٰ کی حدیثوں سے جو اشارے ہوتے ان کے خلاف ہو گیا. غلو کیا اور تیرے غلو کو وہ رب دیکھ رہا ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ مدینے میں بیٹھ کے آقا نہیں دیکھ رہا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں. جب مدینے والا آقا دیکھے گا کہ ہاں جو میں نے نہیں کیا وہ میری امت والے کر رہے ہیں، جو میں نے نہیں کہا وہ میری امت کے لوگ بول رہے ہیں، تو اس آقا کو ضرور، اس آقا کا دل ضرور رنجیدہ ہوگا، ضرور ملول ہوگا. اس لیے وہ بات، اگر کوئی بات کسی کے بارے میں بولنا ہے اپنے مولوی سے پوچھ لو، اپنے عالم سے پوچھ لو، ان سے معلوم کر لو علی کا مقام کتنا اونچا ہے، درجہ کون سا ہے، رتبہ کون سا ہے. ہر جگہ یہ کہو کہ علی کا پہلا نمبر ہے، علی اول نمبر پہ ہے، علی کا درجہ پہلا ہے. نہیں، قرآن نے ترتیب کی ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں نے ترتیب کی ہے، امت کے اجماع نے ترتیب کی ہے کہ نبی کے بعد امتیوں میں اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے وہ یار غار ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. بولو گے سبحان اللہ؟ وہ کون ہے؟ باہر جا کے سٹارٹ کر لو یار. اب معذور. اچھا ٹھیک، توجہ ہے، میری طرف دیکھ لو. سبحان اللہ. سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ یار غار ابو بکر صدیق. اور دوسرے نمبر پہ ثم عمر، پھر حضرت عمر، ثم عثمان ابن عفان، پھر حضرت عثمان غنی کا، ثم علی ابن ابی طالب، پھر حضرت علی ابن. یہ ترتیب. آؤ میں قرآن سے بتا دوں آپ کو، سنیں گے بھائی؟ پہلے گاڑی دیکھو گے یار، مجھے دیکھ لو. وہاں ناظم صاحب ہے توجہ؟ ہاں اچھے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ہیبت پر ہے، یہاں کی تو ہیبت ہی ویسی رہتی ہے. توجہ ہے، غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. بولیے ذرا، محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول یہ مت کہہ دینا کبھی تھے، آج بھی ہیں. اگر نبی نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ زمین باقی ہے اس لیے کہ نبی ہیں، آسمان اپنی جگہ باقی ہے اس لیے کہ نبی ہیں. سورج روزانہ نکل رہا ہے اپنی جگہ سے جہاں سے نکلتا ہے، نبی ہیں. چاند روزانہ طلوع ہو رہا ہے جیسے ہوتا ہے، نبی ہیں. یہ سمندروں کا وجود، یہ ہمارا آپ کا وجود، یہ کائنات کی ہر شے کا وجود بتا رہا ہے کہ نبی ہیں. اس لیے کہ جب نبی نہ تھے، وہ جو نہ تھے، یہ میں سمجھیوں، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ تو بزرگوں کی بات بول رہا ہوں. وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. ہے نبی ہیں تب ہے، اور نبی نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ جان ہے دو جہان کی، اور جان ہے دو جہان ہے. جان نکل گئی تو کہاں جہان ہے.
نبی نہ رہیں گے تو جان ہی نکل جائے گی جہان کی، پھر جہان نہ رہے گا۔ اس لیے سوچ لینا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول۔ ذکر کس کا ہوا؟ نبی کا، رسالت بیان ہے، نبی کی رسالت بیان ہو گئی۔ اب اسی کے آگے سورہ فتح ہے، یہ سورہ فتح